یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 7 ستمبر 2025 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: انسان۔ سنہری متن: عبرانیوں۔ اور بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ جوابی مطالعہ۔ زبور: اے خداوند، میرا توکل تجھ پر ہے، مجھے کبھی شرمندہ نہ ہونے دے، اپنی صداقت کی خاطر مجھے رہائی دے، میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں۔ اے خداوند سچائی کے خدا، تو نے میرا فدیہ دیا ہے، کیونکہ میں نے بہتوں سے اپنی بدنامی سنی ہے۔ ہر طرف خوف ہی خوف ہے، جب انہوں نے مل کر میرے خلاف مشورہ کیا تو میری جان لینے کا منصوبہ باندھا۔ اے خداوند، میرا توکل تجھ پر ہے، میں نے کہا تو میرا خدا ہے۔ جھوٹے ہونٹ بند ہو جائیں جو صادقوں کے خلاف غرور اور حقارت سے تکبر کی باتیں بولتے ہیں۔ آہ، تو نے اپنے ڈرنے والوں کے لیے کیسی بڑی نعمت رکھ چھوڑی ہے، جسے تو نے بنی آدم کے سامنے اپنے توکل کرنے والوں کے لیے تیار کیا۔ اے خداوند پر آس رکھنے والو، سب مضبوط ہو اور تمہارا دل قوی رہے۔ درسی واز بائبل میں سے زبور: اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ، اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ وہ تیری ساری بدکاری بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ زبور: خداوند کی شریعت کامل ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے۔ خداوند کی شہادت برحق ہے، نادان کو دانش بخشتی ہے۔ خداوند کے قوانین راست ہیں، وہ دل کو فرحت پہنچاتے ہیں۔ خداوند کا حکم بے عیب ہے، وہ آنکھوں کو روشن کرتا ہے۔ خداوند کا خوف پاک ہے، وہ ابد تک قائم رہتا ہے۔ خداوند کے احکام برحق اور بالکل راست ہیں۔ خروج: پھر بنی اسرائیل کی ساری جماعت نسین کے بیابان سے چلی اور خداوند کے حکم کے مطابق سفر کرتی ہوئی رفیدین میں آ کر ڈیرا کیا۔ وہاں ان لوگوں کو پینے کا پانی نہ ملا۔ وہاں وہ لوگ موسیٰ سے جھگڑ کر کہنے لگے کہ ہم کو پینے کو پانی دے۔ موسیٰ نے ان سے کہا، تم مجھ سے کیوں جھگڑتے ہو اور خداوند کو کیوں آزماتے ہو؟ وہاں ان لوگوں کو بڑی پیاس لگی، سو وہ لوگ موسیٰ پر بڑبڑانے لگے اور کہا کہ تم ہم کو اور ہمارے بچوں اور چوپایوں کو پیاسا مرنے کے لیے ہم لوگوں کو کیوں ملک مصر سے نکال لایا؟ موسیٰ نے خداوند سے فریاد کر کے کہا، میں ان لوگوں سے کیا کروں؟ وہ سب تو ابھی مجھے سنسار کرنے کو تیار ہیں۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کے آگے ہو کر چل اور بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے چند کو اپنے ساتھ لے لے، اور جس لاٹھی سے تو نے دریا پر مارا تھا اسے اپنے ہاتھ میں لیتا جا۔ دیکھ، میں تیرے آگے جا کر وہاں حوریب کی ایک چٹان پر کھڑا رہوں گا، اور تو اس چٹان پر مارنا تو اس میں سے پانی نکلے گا کہ یہ لوگ پئیں۔ چنانچہ موسیٰ نے بنی اسرائیل کے بزرگوں کے سامنے یہی کیا، اور اس نے اس جگہ کا نام مسا اور مریبہ رکھا، کیونکہ بنی اسرائیل نے وہاں جھگڑا کیا اور یہ کہہ کر خداوند کا امتحان کیا کہ خداوند ہمارے بیچ میں ہے یا نہیں۔ لوقا: جب وہ شہر میں تھا تو دیکھو کوڑھ سے بھرا ہوا ایک آدمی یسوع کو دیکھ کر منہ کے بل گرا اور اس کی منت کر کے کہنے لگا، اے خداوند، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا۔
اور فوراً اس کا کوٹ جاتا رہا، اور اس نے اسے تاکید کی کہ کسی سے نہ کہنا، بلکہ جا کر اپنے تئیں کاہن کو دکھا، اور جیسا موسیٰ نے مقرر کیا ہے اپنے پاک صاف ہو جانے کی بابت نظر گزران، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ لوقا۔ اس پر رسولوں نے خداوند سے کہا، ہمارے ایمان کو بڑھا۔ مرقس۔ اور جب وہ اور اس کے شاگرد اور ایک بڑی بھیڑ یرو سے نکلے تو تمائی کا بیٹا برتمائی اندھا فقیر راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، اور یہ سن کر کہ یسوع ناصری ہے چلا چلا کر کہنے لگا، اے ابن داؤد، اے یسوع مجھ پر رحم کر۔ اور بہتوں نے اسے ڈانٹا کہ چپ رہے، مگر وہ اور بھی زیادہ چلایا کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ یسوع نے کھڑے ہو کر کہا، اسے بلاؤ۔ پس انہوں نے اس اندھے کو یہ کہہ کر بلایا کہ خاطر جمع رکھ، اٹھ، وہ تجھے بلاتا ہے۔ وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا اور یسوع کے پاس آیا۔ یسوع نے اس سے کہا، تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اندھے نے اس سے کہا، اے ربونی، یہ کہ میں بینا ہو جاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ وہ فی الفور بینا ہو گیا اور راہ میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ مرقس۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ، اور اپنے دل میں شک نہ کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا، تو اس کے لیے وہی ہوگا۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو، یقین کرو کہ تم کو مل گیا، اور وہ تم کو مل جائے گا۔ عبرانیوں۔ ایمان ہی سے ابراہیم نے آزمائش کے وقت اسحاق کو نظر گزرانا، اور جس نے وعدوں کو سچ مان لیا تھا وہ اس اکلوتے کو نظر کرنے لگا، کیونکہ وہ سمجھا کہ خدا مردوں میں سے جلانے پر بھی قادر ہے۔ چنانچہ انہی میں سے تمثیل کے طور پر وہ اسے پھر ملا۔ ایمان ہی سے موسیٰ کے ماں باپ نے اس کے پیدا ہونے کے بعد 3 مہینے تک اس کو چھپائے رکھا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ بچہ خوبصورت ہے اور وہ بادشاہ کے حکم سے نہ ڈرے۔ ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا، اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا، اور مسیح کے لیے لعن طعن اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا، کیونکہ اس کی نگاہ اجر پانے پر تھی۔ ایمان ہی سے اس نے بادشاہ کے غصے کا خوف نہ کر کے مصر کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ وہ اندھے کو گویا دیکھ کر ثابت قدم رہا۔ ایمان ہی سے اس نے فسا کرنے اور خون چھڑکنے پر عمل کیا، تاکہ پہلوٹوں کا ہلاک کرنے والا بنی اسرائیل کو ہاتھ نہ لگائے۔ ایمان ہی سے بحر قلزم سے اس طرح نکل گئے جیسے خشک زمین پر سے، اور جب مصریوں نے یہ قصد کیا تو ڈوب گئے۔ کرنتھیوں۔ کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں، نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ ہمارے مالک کا ایمان پر پہلا مضمون شفا تھا، جو اس نے اپنے طالب علموں کو پیش کیا، اور اس نے اپنے کاموں سے اپنے ایمان کو ثابت کیا۔ قدیم مسیحی معالج تھے۔ مسیحت کا یہ عنصر کھو کیوں گیا ہے؟ کیونکہ ہمارا مذہبی نظام کم و بیش ہمارے طبی نظاموں کے زیر اطاعت ہو گیا ہے۔ پہلی بت پرستی مادے پر یقین تھا۔ اسکولوں نے خدائی پر ایمان کی بجائے منشیات کے فیشن پر ایمان کو فروغ دیا ہے۔ اگر تمام اخلاقی سوالات کے مطابق ہم مسیحی ہیں، مگر اس جسمانی استثناء کے لیے تاریکی میں جو مسیحت میں شامل ہوتی ہے، تو پھر ہمیں اس موضوع پر خدا پر اور زیادہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اور اس کے وعدوں کے لیے زیادہ جوشیلے ہونا چاہیے۔ مسیحت کی تاریخ اس آسمانی باپ
قادر مطلق فہم کے عطا کردہ معاون اثرات اور حفاظتی قوت کے شاندار ثبوتوں کو مہیا کرتی ہے، جو انسان کو ایمان اور سمجھ مہیا کرتا ہے، جس سے وہ خود کو بچا سکتا ہے، نہ صرف آزمائش سے بلکہ جسمانی دکھوں سے بھی۔ زندگی، سچائی اور محبت الہی سائنس کی حقیقتیں ہیں۔ ان کا آغاز ایمان میں ہوتا ہے اور روحانی سمجھ میں مکمل مقدار کے ساتھ روشن ہوتے ہیں۔ جیسے بادل سورج کو چھپا لیتا ہے مگر اسے بجھا نہیں سکتا، ویسے ہی جھوٹا عقیدہ عارضی طور پر ناقابل تغیر ہم آہنگی کی آواز کو خاموش کر دیتا ہے، مگر جھوٹا عقیدہ ایمان، امید اور پھلوں سے مسلح سائنس کو تباہ نہیں کر سکتا۔ مادی دوا خدا کی قوت کو منشیات سے تبدیل کرتی ہے، حتیٰ کہ انسانی طاقت سے بھی، تاکہ جسم کو شفا دے سکے۔ وہ فلسفیانہ نظام جو نجات کے لیے الہی اصول، یسوع بطور انسان پر جو خدا کا شفا دینے والا نمائندہ ہے اور اس کی سائنس کی بجائے کسی شخص پر عمل پیرا ہوتا ہے، وہ خاموش کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سچائی ان کی فرضی قوت کی مادی دوا کو منقسم کرتی اور روح کو بالادستی سے ملبوس کرتی ہے۔ سائنس تیری بستیوں کا مسافر ہے، جسے یاد نہیں کیا جاتا، حتیٰ کہ اس کے بلند و بالا اثرات اس کی الہی اصلیت اور افادیت کو عملی طور پر ثابت کرتے ہیں۔ الہی سائنس اس کی منظوری بائبل سے پاتی ہے، اور سائنس کی الہی اصلیت بیماری اور گناہ سے شفا کے دوران سچائی کے پاک اثر کے وسیلہ ظاہر کی جاتی ہے۔ سچائی کی یہ شفائیہ قوت اس دور سے بھی کہیں پیشتر سے ہے جب یسوع رہا کرتا تھا۔ یہ قدیم زمانوں جتنی پرانی ہے، یہ ازل سے رہتی ہے اور مکمل وسعت رکھتی ہے۔ الہی مابعد الطبیعت اب ایک ایسے نظام میں ڈھل گئی ہے جو سمجھنے میں آسان ہے اور جسے ہمارے موجودہ زمانے کے خیال کے مطابق بنا دیا گیا ہے۔ یہ نظام سیکھنے والے کو وہ الہی اصول سمجھانے کے قابل بنا دیتا ہے جس پر یسوع کی شفا دینے کی طاقت قائم تھی، اور یہ اصول آج بھی بیماری کا علاج کرنے میں کام آ سکتا ہے۔ کیونکہ سچائی لامتناہی ہے، اس لیے سچائی کو کچھ بھی نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ کیونکہ سچائی اچھائی میں قادر مطلق ہے، تو غلطی سچائی کی مخالف میں کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن بدی عدم کا ہم وزن مد مقابل ہے۔ عظیم ترین غلطی بلند و بالا اچھائی کی جعلی مخالف ہے۔ سائنس سے اجاگر ہونے والا اعتماد اس حقیقت میں پنہاں ہے کہ سچائی حقیقی ہے اور غلطی غیر حقیقی۔ غلطی سچائی کے سامنے بزدل ہے۔ الہی سائنس اس پر اصرار کرتی ہے کہ وقت یہ سب کچھ ثابت کرے گا۔ سچائی اور غلطی دونوں بشر کی سوچ سے کہیں زیادہ قریب تر ہوئے ہیں، اور سچائی پھر بھی واضح تر ہوتی جائے گی، کیونکہ غلطی خود کو تباہ کرنے والی ہے۔ ان جھوٹے عقائد کے خلاف کہ غلطی اتنی ہی حقیقی ہے جتنی سچائی ہے، کہ بدی اگر برتر نہیں تو اچھائی کی طاقت کے برابر ہے، اور کہ مخالفت اتنی ہی عمومی ہے جتنی ہم آہنگی ہے، حتیٰ کہ بیماری اور گناہ کی قید سے آزادی کی امید بھی اعصابی کوششوں پر بہت کم اثر رکھتی ہے۔ جب ہم غلطی سے زیادہ زندگی کی سچائی پر ایمان رکھتے ہیں، مادے سے زیادہ روح پر بھروسہ رکھتے ہیں، مرنے سے زیادہ جینے پر بھروسہ رکھتے ہیں، انسان سے زیادہ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، تو کوئی مادی مفروضے ہمیں بیماروں کو شفا دینے اور غلطی کو نیست کرنے سے نہیں روک سکتے۔ خدا نے انسانی حقوق کا ایک بلند تر مقام تعمیر کر رکھا ہے، اور اسے اس نے الہی دعووں پر قائم کیا ہے۔ یہ دعوے اشاروں یا عقائد کے وسیلہ نہیں بنائے گئے، بلکہ زمین پر ان آدمیوں سے جن سے راضی ہو صلح کے اظہار سے۔ انسانی ضابطے، نظریہ پرستی کی الہیات، مادی دوا اور حفظان صحت، ایمان اور روحانی فہم کو زنجیر ڈالتے ہیں۔ الہی سائنس ان زنجیروں کو ریزہ ریزہ توڑ دیتی ہے، اور انسان کا اپنے خالق کے ساتھ بلا شراکت تابعداری کا پیدائشی حق خود کو مضبوط کرتا ہے۔ میں نے اپنے سامنے کسی بیمار کو دیکھا جو اس عقیدے میں ایک غیر حقیقی مالک کی غلامی کو برسوں سے اوڑے ہوئے تھا کہ وہ عقل کی بجائے بدن پر حکمرانی کرتے ہیں۔
لنگڑا، گونگا، بہرا، اندھا، بیمار، جنس پرست، گناہ گار۔ میری خواہش تھی کہ یہ اپنے عقائد کی غلامی سے اور فرعونوں کے تعلیمی نظام سے رہائی پائیں، جو آج ماضی کی طرح اسرائیلی قوم کو قید میں رکھتے ہیں۔ میں نے اپنے سامنے ہولناک تصادم دیکھا، بحیرہ کلزم اور بیابان، مگر میں نے خدا پر ایمان رکھ کر سچائی، مضبوط نجات دہندہ پر بھروسہ کر کے سفر جاری رکھا کہ وہ مجھے کرسچن سائنس کی سرزمین میں رہنمائی دے، جہاں بیڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور انسان کے حقوق کو مکمل طور پر سمجھا اور تسلیم کیا جاتا ہے۔ آپ یہ سیکھیں گے کہ کرسچن سائنس میں پہلا فرض خدا کی فرمانبرداری کرنا، ایک عقل رکھنا اور دوسروں کے ساتھ اپنی مانند محبت رکھنا ہے۔ خدا کائنات کو بشمول انسان خلق کرتا اور اس پر حکومت کرتا ہے۔ یہ کائنات روحانی خیالات سے بھری پڑی ہے جنہیں وہ تیار کرتا ہے، اور وہ اس عقل کی فرمانبرداری کرتے ہیں جو انہیں بناتی ہے۔ فانی عقل مادی کو روحانی میں تبدیل کر دے گی، اور پھر انسان کی اصل خودی کو غلطی کی فانیت سے رہا کرنے کے لیے ٹھیک کرے گی۔ فانی لوگ غیر فانیوں کی مانند خدا کی صورت پر پیدا نہیں کیے گئے، بلکہ لامحدود روحانی ہستی کی مانند فانی ضمیر بالآخر سائنسی حقیقت کو تسلیم کرے گا اور غائب ہو جائے گا، اور ہستی کا کامل اور ہمیشہ سے برقرار حقیقی فہم سامنے آئے گا۔ مادے کی بجائے روح پر انحصار کرتے ہوئے ایمان کو اپنی حدود کو وسیع کرنا اور اپنی بنیاد کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ہمیں ہمارے مالک کی تمام باتوں پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اب میں میری بیکر اے ڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روز مرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے، اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔